بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، سی ڈی اے کی یہ ایک خوفناک سٹوری ہے. سی ڈی اے میں ہر کام ہی خوفناک ہوتا ہے. سی ڈی اے کا جو ذیلی ادارہ ہے ڈی ایم اے. اب ڈی ایم اے تو بنیادی طور پہ تو اگر آپ دیکھیں تو ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر صاحب کے انڈر ہے. وہاں پہ ایک صاحب ہیں جناب، جن کا نام ہے رضوان سرور صاحب. رضوان سرور صاحب کو جو 5 مزید جو ہیں عہدوں کا انچارج بنا دیا گیا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ رضوان صاحب جو ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈپٹی کمشنر کا عارضی چارج بھی ان کو دے دیا جائے. اب یہ دیکھیں، رضوان صاحب کی میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ انتہائی فنکار اور کاریگر آدمی ہیں. ابھی پچھلے سال 2023 میں رضوان سرور نے اتنی بڑی واردات کی تھی کہ ایک فیک جو ہے وہ کھوکھے کا کہہ لیں یا دکان کا کہہ لیں، اس نے لائسنس جاری کر دیا تھا اور ایف آئی اے میں یہ انکوائری شروع ہوئی. انکوائری نمبر تھا 66 اور مقدمہ نمبر ہے 32. اب یہ دیکھیں 5 دن یہ رضوان سرور صاحب وہاں پہ رہے ہیں. اب سی ڈی اے میں دیکھیں کہ ڈی ایم اے میں قحط الرجالی ہے کہ ان کو کوئی بندہ نہیں ملا اور 5 کے 5 سیکشن جو ہیں ان کو دے دیے گئے. حتیٰ کہ قبرستان سیکشن بھی ان کو دے دیا گیا. اب مجھے تو توبہ استغفار ڈر لگتا ہے کہ کہیں اب وہاں سے جناب کفنی نہ چورے ہونے شروع ہو جائیں. اور آپ کو تو پتہ بھی ہے میتیں تک چوری ہوئی ہیں پاکستان میں، اور وہ جو لیبارٹریوں والے جو میتیں لے جاتے ہیں تجربات کے لیے، اور رضوان سرور کو جو لت پڑی ہوئی ہے پیسے کی. تو اب قبرستان والے، قبرستان کے اوپر چیئرمین صاحب کو چاہیے، چیف کمشنر صاحب کو چاہیے کہ وہاں پہ اس کے اوپر ایک اور چیک رکھیں کہ قبرستان میں کوئی یہ واردات نہ کر دے. اور اس کے علاوہ ناظرین، جو باقی جو اس کو چارج دیے گئے ہیں، یہ میں آپ کو 200% بتا رہا ہوں کہ ایف آئی اے نے اس کو گرفتار کیا، 5 دن اس کو اپنی حراست میں رکھا، حوالات میں رکھا، اور موصوف پھر جس طریقے سے باہر آئے وہ داستان میں آپ کو پھر بتاؤں گا کیونکہ سٹوری لمبی ہو جائے گی. صرف میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ادارے ہمارے کیسے سدھریں گے کہ جہاں پہ ان کے پاس کوئی ایسا افسر ہی نہ ہو کہ یہ معاملات چلا سکے. چلیں، اب اس کی سرکاری ملازمت ہے، میں نہیں کہتا کہ اس کو گھر بھیج دیں رضوان سرور کو، ایک عہدہ صحیح. اب اس کو دوسرا جو دیا گیا پی ایم یو سیکشن کا انچارج بھی اس کو بنایا گیا، پھر ٹیلی کام یونٹ کا انچارج بھی اسی کو بنا دیا گیا. اب دیکھیں سر کیا مہربانی ہے جناب. اور پھر آگے چلیں جی، برتھ اینڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا انچارج بھی بھائی صاحب ہی ہیں. اور برتھ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں جو گھپلے ہوتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ پاکستان میں تاریخ پیدائش کی میں ہیرا پھیری جس لیول پہ ہوتی ہے. پچھلے دنوں افغانیوں والا ایک سکینڈل آیا تھا، وہ عبد الجلیل جو ہیں ان کے بارش موصوف رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، انہوں نے اپنا نیب قاصد پکڑوا دیا تھا. میں خود اس کا چشمدید گواہ ہوں. تھانہ قصار میں اس کو طلب کیا گیا تھا عبد الجلیل کو. اب وہ چارج بھی اس کو دے دیا گیا کہ نہیں یار، عبد الجلیل جو ہے اس کو تھوڑا ریسٹ دیتے ہیں، اب ادھر برتھ سرٹیفکیٹ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں آپ اپنی چلاکیاں دکھائیں. آگے چلیں، آڈٹ پیراس ڈی ایم اے، یعنی ڈی ایم اے نے جتنی ہیرا پھیریاں کی ہیں، جو پیسے سرکاری خزانے میں آئے ہیں نہیں آئے ہیں، جس پہ آڈٹ اعتراضات لگے ہیں، ان کو دور کرانے کے لیے خدمات کس کی حاصل کی گئی ہیں؟ جو خود ایف آئی اے کی حراست میں رہا ہے رضوان سرور. یعنی ایف آئی اے کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور بندہ تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا کہ رضوان سرور صاحب آپ آئیں. کاریگر وہاں پہ اور بھی بڑے بیٹھے ہوئے ہیں. فنکار تو ڈی ایم اے میں ایک سے بڑا ایک ہے. جتنی لوٹ مار وہاں پہ ہے کہ توبہ استغفار ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک بندے کو ایف آئی اے گرفتار کرتا ہے، چاہے جائے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے کھوڑے لائن لگا دیا جائے. اس کو 5 پگڑیاں اس کے سر پہ اور رکھ دی گئی ہیں کہ بھائی جان یہ 5 عہدے بھی آپ کے پاس ہوں گے. اب جس نے یہ 5 پگڑیاں شخص کے سر پہ رکھی ہیں، اب اس کی توقعات اس سے کیا ہیں؟ اس کی توقعات اس سے یہ نہیں ہے کہ شب جمعہ یہ جناب علی عبادت میں گزارے گا. اس کی توقعات اس سے یہ نہیں ہے کہ یہ تبلیغ کرتا پھرے گا کہ کرپشن نہ کریں. جیسا کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ کرپشن ملک ڈبو سکتی ہے. جناب وزیر اعظم صاحب، آپ نے درست فرمایا. اب جب کرپٹ لوگوں کو 5 عہدے دے کے بٹھایا جائے گا تو پھر وہ کرپشن کے خلاف نہیں مہم چلائیں گے، کرپشن کے حق میں مہم چلائیں گے. جس بندے نے اس کو 5 عہدے دے کر بٹھایا ہے، اس نے اس کو اس لیے نہیں یہاں پہ بٹھایا کہ جناب آپ نے بھی روزہ رکھنا ہے اور میں نے بھی پورا سال روزہ رکھنا ہے. اس نے اس کو یہ 5 عہدے اس لیے دیے ہیں کہ آپ نے ادھر اتنی برق رفتاری سے کھیلنا ہے کہ اپنا بھی تو کسر پوری کرنی، ساڑھی بھی تو کسر پوری کرنی ہے. اب قبرستان کا بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ قبرستان میں یہ کیا کس طریقے سے 2 نمبریاں کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. پھر آڈٹ پیراس تو ہے ہی کرپشن. برتھ اینڈ سرٹیفکیٹ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. ناظرین، یہ خوفناک صورتحال ہے کہ ایک شخص کو ایک ایجنسی گرفتار کرتی ہے اور بجائے اس کے
کہ اس کے خلاف تحقیقات جاری رہتی ہیں اور اس کو آئندہ کوئی اہم عہدہ نہ دیا جاتا، اس کو 5 عہدے اور دے دیے گئے۔ فی الحال شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔